السلام علیکم، میرا نام سید علی نایاب ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کافی دنوں سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس پر بات کروں، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے ساری سچویشن کو انالائز کیا جائے۔ لیکن آج ہم اس پر بات کریں گے اور وہ ہے فلسطین۔ جی ہاں، فلسطین، ایک مظالم کی لمبی رات جس کی صبح نہیں ہو رہی۔ اور بات کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شروع کہاں سے کروں۔ اسرائیل جس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے فلسطین میں، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آج کا نہیں، تھوڑا اس کا پس منظر پہلے دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں جب یہودیوں نے زائنسٹ موومنٹ کو شروع کیا اور ہجرت کر کے فلسطین آئے، اور پھر بعد میں انہوں نے ورلڈ وار 2 میں حصہ لیا۔ اس کے بعد 1947 میں UN نے ایک پارٹیشن پلان ریکمینڈ کیا۔ وہ پارٹیشن پلان جسے ہم پارٹیشن آف فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، جسے جوئش ایجنسی نے تو فوراً ایکسیپٹ کر لیا، لیکن عرب لیڈرز نے اسے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوتی ہے اور اس کے بعد اسرائیل اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے، لیکن غزہ اور ویسٹ بینک پر ابھی بھی عربوں کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد 1967 میں جون 1967 میں ایک پھر عرب اور اسرائیل وار ہوتی ہے جو 6 دن تک جاری رہتی ہے۔ اس میں انہوں نے گولان ہائٹس اور ویسٹ بینک پر بھی اسرائیل قابض ہو جاتا ہے۔ ماڈرن ٹائمز میں یہ سب سے لمبی ملٹری آکوپیشن کی سیج ہے۔ آج اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت ہے اور مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کیے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں جہاد کا کنسیپٹ اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تیار رکھو اور وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلو، ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب اس سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اسرائیل ہے جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے اور جس کا ڈیفنس بجٹ $20 بلین کا ہے، اور دوسری طرف ہے فلسطین جس کی اپنی کوئی فوج بھی نہیں۔ چلیں دو نیریٹو جو مسلم ممالک میں پائے جاتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو نیریٹو جو عوام کا ہے اور دوسرا جو سٹیٹ کا ہے۔ عوام میں تو بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عوام کا بس چلے تو وہ آج ہی فلسطین کی مدد کے لیے جا پہنچے اور اپنی آرمی کو ڈپلائے کر دیں، لیکن یہ غم و غصہ صرف کچھ دیر کے لیے ہے اور اس کے بعد ہم اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان تب تک عروج نہ پائیں گے جب تک ایک جسم واحد کی طرح نہ ہو جائیں، جسم کی مانند نہ ہو جائیں، کہ اگر جسم کے ایک اعضاء کو تکلیف ہو تو پورا جسم کرب و تکلیف سے تڑپ اٹھے اور بلبلا اٹھے۔ لیکن آج ہم اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد یا اسلامی مفاد پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جتنا نقصان مسلمانوں نے مسلمانوں کو پہنچایا ہے اتنا کسی دوسرے مذہب کے لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ ہم مسلمان ہی مسلمان کی جانوں کی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے آپ کو ریالٹی چیک دیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ TLP والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان، کہ جب ان کا دل چاہتا ہے ناموس رسالت کے نام پر پورا ملک جام کر دیتے ہیں، پورا ملک بند کر دیتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا نقصان کرتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کا انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن جب بات فلسطین کی ماؤں بہنوں یا کشمیر کی ماؤں بہنوں کی آتی ہے، جب ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے تو ان کے سروں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور تمام مسلمان ممالک بھی، کہ اگر آج ہم مسجد الاقصیٰ کی حفاظت نہیں کر سکے، نہیں بچا سکے، تو ہم خانہ کعبہ کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس کے علاوہ تمام مسلم امہ صرف یہی نہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، صرف مذمتی بیان کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیں کچھ عملی طور پر کرنا ہوگا۔ ایک اور بات کھل کر سامنے آ گئی، وہ کیا کہ OIC has failed us miserably۔ OIC بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ وہی گھسی پٹی باتیں، ایک مذمتی بیان، اور ہمیشہ UN سے کہ UN اسرائیل کو روکے۔ اسرائیل UN کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، اور جب ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، یکجا ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے سوچو، اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دو اور باطل کی دیوار سے ٹکرا جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور کوئی فرق نہیں پڑتا آگے لاکھوں یا کروڑوں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو 313 کو 1000 سے لڑوا کر بھی سرخرو ہوتے ہیں، کیوں نہ کہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو وہ تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب ہم دوسرے نیریٹو پہ بات کرتے ہیں جو کہ سٹیٹ کا ہے۔
اور سب سے بڑا کویسچن کہ اب تک ہم نے آرمی ڈپلوائے کیوں نہیں کی، وہاں اپنی آرمی کیوں نہیں بھیجی؟ تو ایک بات تو سچ ہے کہ پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، تمام مسلم بڑے ممالک کو مل کر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان ادھر آرمی ڈپلائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی بارڈر فلسطین سے نہیں ملتا، اور اتنی فوج جو کہ ادھر جا کے ایک ڈفرینس کریٹ کر سکے، ادھر ڈپلائی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے تمام مسلم ممالک کو مل کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان بہت اگریسولی فلسطین کا پوائنٹ ڈپلومیٹک فرنٹ پر اٹھا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ دنوں بعد جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن جب جنگ بندی ہو جائے گی تو جو فلسطینی نہتے آج مارے گئے، شہید ہوئے، ان کی جانوں کا کیا نعم البدل ہوگا؟ اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ دنیا ویسے تو بڑے امن کی بات کرتی ہے، لیکن سنتی اس کی ہے کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے یہاں مثال ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا طاقتور ہوگا یہ دنیا اس کی اتنی مانے گی اور اس کی اتنی سنے گی، اس کے آگے جھک جائے گی۔ تو دعا کریں کہ مسلمانوں کو اللہ طاقتور کرے۔ ویسے تو دنیا نے امن کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں، جیسے UN وغیرہ، لیکن ان کا بھی ڈر، خوف یا حکم صرف کمزور ممالک پر چلتا ہے۔ ان پر یہ دباؤ بناتے ہیں، پریشر بناتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ انہی ممالک کی طرف سے بنائی گئی ہیں، طاقتور ممالک کی طرف سے، تاکہ چھوٹے ممالک کو اپنے قابو میں رکھا جا سکے۔ بڑے ممالک جیسے انڈیا، امریکہ یا اسرائیل، یہ اگر لاشوں کے ڈھیر بھی لگا دیں تو UN کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا وہ انہیں روک نہیں سکتی، یا UN کے فیصلوں کا، UN کی قراردادوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔